نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فرداً سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، ان بابرکت ہستیوں کا، ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ جاری ہے جنہوں نے دنیا میں جنت کی بشارت پائی ہے. زبان رسالت سے جن لوگوں کے حق میں جنت کی بشارت دی گئی ان میں ایک نام ہے عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اسیرم کے نام سے مشہور ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے دریافت کرتے، پوچھتے، حدثونی عن رجل دخل الجنہ ولم یصلی قط، مجھے ایسے آدمی کا نام بتاؤ، ایسے شخص کا نام بتاؤ جو جنت میں داخل ہو گیا لیکن اس نے ایک وقت کی بھی نماز ادا نہیں کی. جب لوگ کچھ جواب نہ دیتے تو خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ وہ اسیرم ہیں، وہ عمرو بن ثابت ہیں. غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کی طرف روانہ ہوئے، انہیں اسلام کی رغبت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، تلوار لے کر کے دشمنوں کے صف میں گھس گئے، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے فرمایا انہ من اہل الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ہیں. بلکہ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا، عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اجر و ثواب بہت لے گئے، نیکیاں بہت لے گئے. دنیا میں جنت کی بشارت پانے والوں میں سے ایک نام ہے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ لنگڑے تھے، معذور صحابی رسول تھے، بیٹوں نے جنگ میں شرکت سے انہیں روک دیا تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذورین میں ان کا شمار کیا تھا، کہا کہ تم معذور ہو. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول اگر میں اللہ کے راستے میں قتال کروں، شہید ہو جاؤں تو کیا میں اپنے ان پیروں سے جنت میں صحیح سالم چل سکوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں،
چنانچہ جنگ احد میں انہوں نے شرکت کی اور اسی جنگ میں انہوں نے شہادت پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان پر سے گزر ہوا، شہادت کے بعد ان کے نعش پر سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا کأنی انظر الیک، گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمشی برجلک ہذہ صحیحا، تم جنت میں صحیح سالم اپنے ان پیروں سے چل رہے ہو۔ جنگ کے خاتمے کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، ان کی بیوی ہند آئی، ان کی لاش کو اون پر لادا تاکہ مدینے میں لے جا کر کے انہیں دفن کر دیا جائے، لیکن اونٹ 1000 کوششوں کے باوجود مدینے کے سمت چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا عرض کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی اہلیہ، ان کی زوجہ سے پوچھا، عمرو بن جموح جب گھر سے نکل رہے تھے انہوں نے کچھ کہا تھا؟ انہوں نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ بیوی نے بتایا ہاں اللہ کے رسول، گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے میرے اپنے اہل و عیال کی طرف، میرے گھر کی طرف مجھے واپس نہ پلٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے 1000 کوششوں کے باوجود، لاکھ کوششوں کے باوجود اونٹ مدینے کی سمت جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے جنت کی بشارت پائی ہے ان میں ایک نام ہے حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاسوسی کے لیے نکلے، راستے میں اچانک دشمن کی طرف سے ایک تیر آ کر کے لگا، اسی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ چنانچہ ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہاں اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے بیٹے سے کس قدر محبت کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے سے کس درجے محبت کرتی ہوں، آپ جانتے ہیں۔ اگر میرا بیٹا جنتی ہے تو میں صبر کر لوں گی، اگر میرا بیٹا جنتی نہ ہوا تو پھر مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر لوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حارثہ سے کہا کہ اے ام حارثہ، جنت ایک نہیں ہے بلکہ کئی جنتیں ہیں، تیرا بیٹا تو جنت کے سب سے اونچے درجے میں ہے۔ ماں نے جب یہ خوشخبری سنی، ام حارثہ نے کہا واہ حارثہ واہ، پکار اٹھی۔ دنیا میں جن صحابہ نے جنت کی بشارت پائی ہے ان میں سے ایک نام ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چلنے والے کسی شخص کو جنتی نہیں کہا سوائے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق، اپنی معلومات کے مطابق انہوں نے یہ بات کہی۔ دنیا میں جن لوگوں نے جنت کی بشارت پائی ہے ان میں ایک نام ہے ام ظفر رضی اللہ عنہا کا۔ یہ حبشہ سے تھی۔ مشہور تابعی عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے دکھائیے۔ میں نے کہا مجھے ضرور دکھائیے۔ عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کالی عورت کی طرف اشارہ کیا، کہا اس کو دیکھو، اگر تم کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس عورت کو دیکھو، یہ جنتی عورت ہے۔ کیا واقعہ تھا ان کا؟ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا اللہ کے رسول انی اسرع واتکشف، اللہ کے رسول میں ایک ایسی عورت ہوں میں پچھاڑی جاتی ہوں، جب بیماری کا مجھ پر حملہ ہوتا ہے تو میں زمین پر پچھاڑی جاتی ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے۔ اب اللہ سے میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے عافیت عطا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، ام ظفر رضی اللہ عنہا سے کہا ان شئتی صبرتی فلک الجنہ،
اگر تو چاہے تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے. ان شئتی دعوت لکی، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا، اللہ تجھے عافیت دے دے گا. اب ان دونوں آپشنوں میں تو کس کا انتخاب کرنا چاہتی ہے؟ صبر کر لے جنت میں داخل ہو جا، یا تو میں تیرے حق میں دعا کر دوں گا اللہ تجھے عافیت دے دے گا. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول اگر میری یہ بیماری مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بن رہی ہے تو مجھے یہ بیماری منظور ہے، میں صبر کر لوں گی اپنی اس بیماری پر. لیکن ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ریکویسٹ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی، اللہ کے رسول جب بیماری کا مجھ پر حملہ ہوتا ہے، جب مرغی کا مجھ پر دوڑا پڑتا ہے تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں، ستر کھل جاتا ہے، میں بے حجاب ہو جاتی ہوں. بس اللہ سے میرے حق میں اتنی دعا کر دے کہ جب اس بیماری کا مجھ پر حملہ ہو تو میرا ستر نہ کھلے، میں با حجاب رہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بس اتنی دعا فرما دی. تو غرض صحابہ اکرام کہ وہ مقدس جماعت ہیں، انشاءاللہ اس جماعت کا ہر فرد جنتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کا نام لے کر کے آپ نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت اور الفت پیدا فرما. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زبان رسالت سے جن صحابہ کے حق میں جنتی ہونے کی شہادت دی گئی ان میں سے ایک نام ہے ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک دفعہ ایک یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میرا کھجوروں کا ایک باغ ہے، میں اس باغ کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف ایک دیوار بنانا چاہتا ہوں، لیکن درمیان میں میرے پڑوسی کی باغ کا ایک درخت حائل ہو رہا ہے. میں نے اس سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ وہ درخت مجھے بیچ دے تاکہ میں اپنے باغ کے چاروں طرف دیوار بنا سکوں، اپنے باغ کو محفوظ کر سکوں. چنانچہ وہ انکار کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا، کہا جنت کے درخت کے بدلے میں یہ درخت نہیں بیچ. تیار نہیں ہوا وہ شخص، وہ آدمی تیار نہیں ہوا. اس مجلس میں ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کھڑے ہوئے. چنانچہ اس یتیم کے پڑوسی کے پاس گئے، کہا تم جانتے ہو میرا کھجوروں کا ایک باغ ہے جس میں 600 درخت ہیں، جس میں 600 درخت ہیں. میں اپنے اس باغ کو ایک درخت میں بیچنا چاہتا ہوں، ایک درخت کے عوض میں بیچنا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ سودا 600 درخت، کھجوروں کا باغ جس میں 600 درخت ہیں. ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک درخت کو 600 درخت کے بدلے میں اس کے عوض میں خرید لیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا اللہ کے رسول اگر میں یہ درخت اس یتیم کو لے کر کے دے دوں کیا مجھے جنت میں بھی اس درخت کے مثل مجھے درخت ملے گا؟ ایک درخت کے لیے، جنت کے ایک درخت کے لیے کتنا بڑا سودا کیا. 600 درختوں پر مشتمل باغ کو انہوں نے بیچ دیا. کہا اللہ کے رسول کیا یہ بشارت میرے لیے بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بشارت تمہارے حق میں بھی ہے. اگر یہ درخت تم اس یتیم کو لے کر کے دے دو گے تو جنت میں تمہارے لیے درخت ملے گا.
چنانچہ ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت اس یتیم کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الدہداء کے لیے جنت میں کھجوروں کے نہ جانے کتنے خوشے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ، یہ سینٹنس بار بار دہراتے رہے، ابو الدہداء کے لیے جنت میں کھجوروں کے نہ جانے کتنے خوشے ہیں۔ اس کے بعد اسی باغ میں ان کی بیوی بچے رہا کرتے تھے۔ یہ آئے، باہر سے آواز دی، کہا کہ اے ام دہدہا، میں نے اپنے اس پورے باغ کو جنت کے ایک درخت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ اس دور کی عورتیں بھی کتنی نیک عورتیں تھیں۔ کہا تم نے بہت نفع بخش تجارت کی ہے، تم نے بہت فائدہ مند تجارت کی ہے۔ تو جنت کی بشارت پانے والوں میں سے ایک نام ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ساتھ ہی ورقہ بن نوفل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا یہی وہ فرشتہ ہے جو سابقہ انبیاء پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر آتا رہا، اور ساتھ ہی یقین دلایا کہ اگر اس دور میں، جس دور میں تم کو تمہاری قوم تمہارے شہر سے نکال دے گی، اگر میں زندہ رہوں تو تمہاری مدد کروں گا۔ وفات پا گئے کچھ دنوں کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ کو گالی مت دو، اس لیے کہ جنت میں نے ان کے لیے 1 یا 2 باغ دیکھے۔ تو ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ یہ بھی جنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کے لیے جنت میں 1 یا 2 باغ دیکھے ہیں۔ تو غرض یہ کچھ ہستیاں تھیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ ان کے علاوہ بھی اور کچھ نام ہیں، لیکن اتنے نام انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔